بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاحسان اکیڈمی اسلامی عقائد کورس حصہ دوم، 7واں عنوان چل رہا ہے، صفحہ نمبر 12۔ سفیر، دنیا کے جو سفیر ہوتے ہیں وہ اس کو جب انسان یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ یہ فلاں بادشاہ کا سفیر ہے، فلاں ملک کا سفیر ہے اور اس کا پیغام لے کر آ رہا ہے، اب اس کے بعد بندہ وہ بات نہ مانے تو گویا وہ اس بادشاہ کی بات نہ ماننا ہوا، اس ملک کی بات نہ ماننا ہوا۔ تو اسی طرح جب کسی کو ہم نبی تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے، تو پھر اس کی کوئی بھی بات نہ ماننا گویا وہ اللہ کی بات نہ ماننا ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا ہوتا ہے۔ نبی کسی کو آسانی سے تسلیم نہیں کیا جاتا، لیکن جب کسی کو انسان دل و دماغ سے نبی تسلیم کر لیتا ہے تو پھر انسان کی عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اس کی ہر بات کی تصدیق کی جائے، اس کی ہر اطلاع پر آمنا و صدقنا کہا جائے اور اس کے ہر حکم کو اللہ کا حکم سمجھ کر اطاعت کی جائے۔ کیونکہ جب یہ تسلیم کر لیا کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے تو گویا تسلیم کر لیا، نہ یہ جھوٹ بول سکتا ہے، نہ یہ خیانت کر سکتا ہے، نہ یہ مکار ہے، نہ یہ اس کو کوئی بیماری ہے، نہ کوئی دماغی خرابی ہے، تو یہ تو اللہ کا پیغام ہی پہنچاتا ہے۔ تو اب بتائیے، جس کو ہم نے اللہ کا نبی تسلیم کیا، کیا اس کی بات ماننا اللہ کی بات ماننا نہیں ہوگا؟ اور اس کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی؟ بعض لوگ اس کو عقل کے پیمانے پر تولتے ہیں۔ بھئی اللہ کے بندو، ہماری عقل ہے ہی کتنی؟ 2-3 صدیاں پہلے کوئی ہم سے کہتا ہے کہ ایک سواری ہوتی ہے جو ہوا میں 500 بندے لے کر اڑتی ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ دیکھو یہ بے وقوف ہے۔ اور اگر خوردبین کے ایجاد ہونے سے پہلے کوئی ہمیں کہتا کہ پانی کے ایک قطرے میں سینکڑوں ہزاروں زندہ کیڑے ہوتے ہیں تو ہم اس کا مذاق اڑاتے، لیکن آج ہم مانتے ہیں۔ تو اس وقت ہماری عقل میں نہیں آتا تھا، اب آ رہا ہے کیونکہ ہم نے مشاہدہ کیا ہے۔ تو ہماری عقل تو یہ ہے، اس کی کیا حیثیت ہے اور کیا وقعت ہے۔ اس لیے جس کو اللہ تعالیٰ نبی بناتے ہیں وہ اللہ کی بات کرتا ہے اور اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ جیسے سفیر جو کوئی پیغام لے کر آتا ہے بادشاہ کا، وہ کوئی آئین لے کر آئے، کوئی قانون لے کر آئے، تو وہ اصل میں تو بادشاہ کا آئین ہوتا ہے۔ تو نبی کے پاس جو شریعت ہوتی ہے وہ خدا کی شریعت ہوتی ہے۔ اگر اس کا انکار کریں گے تو خدا کا انکار کیا، خدا کی بات کا انکار کیا، اس کی توہین کی تو خدا کی بات کی توہین کی۔ اس لیے نبی پر ایمان لائے بغیر اللہ پر ایمان معتبر اور مقبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگ نبیوں کے ہٹ کر اللہ پر ایمان لانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایمان قبول نہیں ہے۔ جو کچھ نبیوں پر ایمان لائیں، کچھ پر نہ لائیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اور نبی کو ماننے کا یہ مطلب نہیں ہوتا جیسے ہم اپنے کسی لیڈر کو مان لیتے ہیں، یہ ہمارا قائد ہے، کیونکہ کسی کو ہم نے مان لیا، یا کسی حکیم کو، شاعر کو ہم نے مان لیا کہ یہ بڑا باکمال شاعر ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم شاعری میں اس کی ہر بات کو تسلیم کریں، حکیم کی حکمت میں ہر بات کو تسلیم کریں، لیڈر کی لیڈری میں ہر بات کو تسلیم کریں۔ یہ حیثیت نہیں ہوتی نبی کی۔ نبی کی ہر بات ماننا ضروری ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ خدا کا سفیر ہے، وہ خدا کا پیغام پہنچاتا ہے اور اس کو خدا نے نمونہ بنایا ہے، نمونہ کہ اس کو دیکھو، اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو اور اس کے طریقے پر چلو۔ اب دنیا میں جب کسی کو سفیر بنایا جاتا ہے تو ایسے بندے کو بنایا جاتا ہے جو کوتاہی نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص کو نبی بناتے ہیں جو فریضہ رسالت میں کوتاہی جس سے نہ ہو سکتی ہو، اللہ نے منتخب ہی ایسے بندے کیے ہیں۔ جس بندے کے بارے میں خطرہ ہو کہ یہ اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے گا، اس کو سفیر نہیں بنایا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو علم کامل ہے، جس کے بارے میں اللہ کو معلوم ہے کہ یہ مقصد نبوت میں کامیاب نہیں ہو سکے گا، اس کو اللہ نے نبی نہیں بنایا۔ اور جس کو نبی بنایا ہے پھر اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مقصد نبوت میں ناکام ہو گیا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر نبی مقصد نبوت میں کامل مکمل کامیاب ہو گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَحَلَ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ نبیوں کے ذمہ تھا واضح پیغام پہنچا دینا، اور نبیوں نے پہنچا دیا۔ اگلی بات یہ ہے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے نمونہ بنایا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرماتے ہیں کہ اس سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ وہ اللہ کی نافرمانی ہو اور پھر وہ نافرمانی بھی نمونہ بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اسی کو عصمت کہتے ہیں۔ اس پر ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں بات کریں گے۔ اسی طرح دنیا میں جس کو سفیر بنایا جاتا ہے اس کے بارے میں یہ اطمینان کیا جاتا ہے کہ یہ پیغام پہنچانے میں کسی سے ڈر تو نہیں جائے گا، خوف کا شکار تو نہیں ہوگا، یا کہیں لالچ میں تو نہیں آ جائے گا، یا یہ دائیں بائیں معاشرے کے اثرات سے تو نہیں مغلوب ہو جائے گا، یا اس کے اوپر کوئی جاہلیت کا یا کوئی غلط جذبہ تو نہیں غالب آ جائے گا۔ مضبوط آدمی ہو، اعصابی طور پر ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے شخص کو نبی بناتے ہیں جس کو نہ خوف ہوتا ہے کسی چیز کا، نہ لالچ ہوتا ہے، نہ وہ معاشرے سے متاثر ہوتا ہے، نہ اس کے اوپر جاہلیت کے جذبات آتے ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، جو لوگ
اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں، اللہ کا رسول ہوتے ہیں، وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ لہذا کسی نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ خوف کا شکار ہو گیا، لالچ کا شکار ہو گیا، اس نے تقیہ کر لیا، یا معاشرے کے اثرات اس پر غالب آ گئے، یا وہ جاہلیت کے جذبے سے مغلوب ہو گیا، یہ نبی کی نہیں، یہ اللہ کی توہین ہے۔ نبی کی توہین تو ہے ہی ہے، یہ اللہ کی توہین ہے، اللہ کے علم کی توہین ہے، اللہ کی قدرت کی توہین ہے، اللہ کے انتخاب کی توہین ہے۔